عراق آج بھی اپنے ہی گھر کے چراغ سے لگنے والی خوفناک آگ میں جل رہا ہے اور فرقہ پرست فوج کی وحشیانہ درندگی سے تنگ آ کر عراقی مسلمان دیگر ممالک کی طرف ہجرت کرنے کے علاوہ اپنے ہی وطن میں مقامی مہاجرین کی حیثیت سے محصور ہو کر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یوں وہ عراق کی درندہ صفت افواج کے مزید ظلم و ستم سے بچنے کے لیے کئی دنوں کا کٹھن سفر کر کے متاثرہ علاقوں سے دور عراق ہی میں قائم کیمپوں پر مشتمل پناہگاہوں تک اس امید کے ساتھ پہنچتے ہیں کہ شاید وہ یہاں پر محفوظ رہ سکیں، لیکن بے سر و سامان مظلوم عراقی مسلمان پھر بھی اپنے ہی وطن میں بے گھر ہو کر قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اور یہ مظلوم مسلمان، خصوصاً عراقی مظلوم مسلمان خواتین، اپنے بچوں کے لیے نہایت پریشان ہیں، کیونکہ وہ بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے ہی ملک میں ہجرت کرتے ہوئے ننگے پاؤں کیمپوں تک پہنچتے ہیں، جس کی وجہ سے ریگستانی و دلدلی کٹھن ہجرتی راستوں پر مظلوم عراقی مسلمان اپنے جوتے تک کھو بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مہاجرین اپنا گھر بار چھوڑتے وقت جنگ و جدل کے بے انتہا خوف کی وجہ سے محفوظ پناہگاہوں کے حصول کے لیے جلد از جلد فرار کی کوشش میں اپنا سب کچھ مجبوراً پیچھے چھوڑ آتے ہیں۔ یقیناً ایسے مناظر ایک لحاظ سے خاص طور پر اپنی طرف توجہ مبذول کراتے ہیں کہ بیشتر عراقی مسلمان مہاجرین بھوکے پیاسے اور ننگے پاؤں حتیٰ کہ زخموں سے چور کیمپوں تک بمشکل پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس سے بھی بڑھ کر دردناکی کی بات یہ ہے کہ ان کیمپوں میں مقیم عراقی مہاجرین میں ایسے بچے بھی شامل ہیں جو محفوظ پناہگاہوں کی تلاش میں گھر سے ہی اس لیے بغیر جوتوں کے روانہ ہوتے ہیں کہ دشمن ان کے جوتوں کی آواز سن نہ سکے اور وہ ان کے ظلم و ستم کا مزید شکار ہوئے بغیر محفوظ کیمپوں تک پہنچ سکیں۔ پس ان کیمپوں میں پہنچنے والے مہاجرین اندرونی و بیرونی زخموں سے دو چار ذہنی تناؤ میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بیمار، بھوکے پیاسے اور تھکے ہوئے بھی ہیں، جبکہ ان کو دیگر ضروریات کی طرح پانی کی شدید قلت کا بھی سامنا ہے۔ یاد رہے کہ مغربی موصل سے عراقی مہاجرین کی بڑی تعداد روزانہ کی بنیاد پر عراق کے ہی دیگر علاقوں کے اندر قائم کیمپوں میں پناہ کے لیے آ رہی ہے، جبکہ ہر مہاجر کی اپنی ہی ایک ناقابل تصور داستان ہجرت ہے، کیونکہ مظلوم عراقی مہاجرین ہجرت کی مشقت کے باعث اس حد تک تھکے ہوتے ہیں کہ کیمپوں تک پہنچنے کے بعد بھی کئی روز تک ان کی ٹانگیں ان کا ساتھ نہیں دیتی ہیں۔ اگرچہ ان کیمپوں میں مقیم وہ مظلوم عراقی مہاجرین جنگی حالت کی نسبت خود کو محفوظ تصور کرتے ہیں، لیکن ان مظلوم تھکے ہوئے بے سر و سامان عراقی مسلمانوں کے پاس دکھوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور صرف ایک اللہ کا رحم و کرم ہی ان کے ساتھ ہے۔ جبکہ ان کیمپوں میں ایسے بھی مظلوم عراقی مسلمان مہاجرین دیکھنے میں آئے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کے لیے بمشکل ہی کچھ ہوتا ہے، اور ایسے بھی بے حال مہاجرین ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ دستیاب اشیاء خوردونوش ناقابل یقین حد تک مہنگی ہیں۔ اگرچہ دوسری طرف عراق میں انسانیت سوز ان حقائق کو چھپانے کے لیے بہت سی ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، جیسا کہ مذکورہ عراقی مظلوم مسلمان مہاجرین کی حالت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس نہ تو خوراک و ادویات ہیں اور نہ ہی پیسہ و روزگار ہے، جبکہ مزید پریشان کن بات یہ ہے کہ ان کیمپوں میں مقیم بڑے بچوں میں ایسے بچے بھی شامل ہیں جو جنگی حالات کے پیش نظر اپنا گھر بار چھوڑ کر کیمپوں میں بھی زندگی گزارنے پر مطمئن نہیں ہیں اور وہ نئی راہوں کی تلاش میں ہیں۔ یقیناً یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ عراق میں قائم کیمپوں میں خاموش سسکتے لمحات میں ہر ایک مہاجر اپنی سوچ اور مزاج کے مطابق رد عمل کا اظہار کر رہا ہے۔ بہرحال اب سوال یہ ہے کہ اپنے ہی ملک میں مہاجرین بن کر رہنے پر مجبور مفلوق الحال عراقی مسلمان کھوئے ہوئے حق اور عدم دستیاب ضروری امداد کے بغیر کیسے زندگی گزاریں گے؟ یقیناً یہ وہ سوال ہے جو انسانیت کے نام نہاد علمبرداروں کے منہ پر زوردار تماچا ہے۔ پس ایسے پریشان کن حالات میں تمام امت مسلمہ کو متحد ہو کر سفارتی و دفاعی سطح پر بھی عراق کے مظلوم مسلمانوں کو موجودہ ناقابل برداشت حالات پر مبنی کرب سے نکالنے اور ان کی زندگیوں کو معمول پر لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وصال اردو، حق کا راہی